سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری سن کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اسلامی کیلنڈر کا یہ 8واں مہینہ ہے. اس کے بعد رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور یہ سال پورا ہوتا ہے. یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اسلامک ہسٹری میں اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک ویلیو ہے. ویلیو آپ اس سے سمجھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے. ظاہر بات ہے کہ نسبت جتنی قوی ہوتی ہے اتنی ہی اس چیز کی ویلیو ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو جانا، اس چیز کی عظمت ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حضور نے اپنی طرف مہینے کو منسوب کیا کہ یہ مہینہ میرا تھا. اور ویسے بھی شعب الایمان میں علامہ بیہقی نے روایت نقل فرمائی ہے کہ جب سے رجب کا مہینہ لگتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک جملہ بڑھ جاتا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ جملہ آپ علیہ السلام کی دعا کا جز بن جاتا تھا. آپ علیہ السلام کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک مجھے پہنچا دے. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو رمضان کا مقدمہ اور رمضان کی تیاری کے لیے قرار دیا. ہمارے یہاں کوئی بڑا گیسٹ آنے والا ہو، کوئی بڑا ریسیپشن ہونے والا ہو، بڑا پروگرام ہونے والا ہو، تو اس کے لیے بیفور ٹائم ہم مہینوں پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، وقت کا مینیج کرتے ہیں. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ رحمتوں والا، عظمتوں والا، سایہ فغن ہونے والا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی کہ اس مہینے سے پہلے اپنے اوقات کو مینیج کرو.
عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے شعبان کے مہینے کو فضیلت والا بتایا۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں میں 6 مہینے سے رمضان کا ویٹ کیا جاتا تھا، یعنی 6 مہینے اگر باقی ہوتے تو رمضان کے لیے دعائیں اور اہتمام اور انتظام بزرگوں میں شروع ہوتا تھا۔ تو اس لیے شعبان کا یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی جو رات آتی ہے جس کا ہمارے یہاں نام شب برات ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کا نام لیلۃ من نصف شعبان نقل کیا جاتا ہے۔ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس 15ویں رات کو جو ہے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ پورا میٹر اور پورا اس کا ٹاپک الگ ہے، لیکن میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں یہ جو رات آ رہی ہے، یہ رات بھی اسلامک ہسٹری میں اس کی بھی حیثیت ہے۔ ترمذی شریف حدیث کی ایک معتبر کتاب، اس کے اندر مصنف نے اس کا ایک چیپٹر نقل کیا ہے، باب لیلۃ من نصف شعبان۔ اس کے جو شارح ہے علامہ مبارک پوری، انہوں نے ایک بہت اچھی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی۔ اس کے اندر خلاصہ کیا ہے، جتنے راوی اس رات کی روایت کو نقل کرنے والے ہیں، ان راویوں کے نام اور ان کی حیثیت کو واضح کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی فضیلت ثابت ہے۔ جو آج بھی انکار کرتا ہے وہ اسلامک تاریخ سے، حدیث سے انجان اور ناواقف، اس لیے بزرگوں میں اس کا اہتمام تھا۔ آج امت میں 2 دھرے ہیں، ایک دھرا شعبان کو بہت مہتو دیتا ہے، بہت، اور ایک دھرا ہے جو شعبان کی فضیلت کا بالکل انکار کرتا ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند بیچ کی رائے بتلاتے ہیں کہ دیکھو، بالکلیہ انکار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور بہت زیادہ اس میں مبالغہ کرنا، حتیٰ کہ اس کو ایک تہوار کی طرح سے منانا، یہ بھی بری بات ہے۔ کیونکہ اسلام میں تہوار 2 ہی ہے، بقرہ عید اور رمضان عید۔ تہوار اسلام کے اندر 2 ہی ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے اپنی طرف سے تہوار کا نام دے دیا کہ بھائی یہ بھی محرم کے تہوار، ربیع الاول کے تہوار، یہ شب برات کے تہوار۔ یہ تہوار ہمارے یہاں فیسٹیول اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ فیسٹیول کا اور سیلیبریٹی کا ہے ہی نہیں۔ اسلام تو ایک عبادت سکھاتا ہے، ایک آدمی کو لائف جینے کا ایک طریقہ سکھاتا ہے، اس کو اللہ سے کیسے قریب کیا جاتا ہے وہ طریقہ سکھاتا ہے۔ یہاں رنگریلی اور سیلیبریٹی اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے شب برات جو ہے یہ کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عبادت کی ایک عظیم رات ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قول اور عمل سے امت کو گائیڈ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کے ساتھ اس رات میں قبرستان کی زیارت کر کے امت کو یہ میسج دیا کہ آپ اگر قبرستان جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، رسم کے طور پر، تہوار کے طور پر، فرض بنا کر، واجب بنا کر نہیں، حضور کی سنت سمجھ کر، حضور کا عمل سمجھ کر۔
کہ حضور نے امت کو یہ ایک عمل دیا، ایک نمونہ دیا کہ آپ شب برات میں قبرستان جائیں، قبرستان جا کر قبرستان والوں کے لیے دعائیں مانگے، اصالے ثواب کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبرستان جانا، قبر والوں کے لیے دعائیں کرنا، دعائیں مغفرت کرنا، اصالے ثواب کرنا، یہ حضور سے ثابت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی بابرکت راتوں میں ہم بغیر کسی اہتمام کے، کوئی فلواری نہیں اور اہتمام کے بغیر ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک ایسا سوروپ دیا جاتا ہے، جیسے لوگ نئے کپڑے سلاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ نوجوان کا تو پوچھنا کیا، جب تک بائک اسٹینڈ نہ ہو اور اسٹیشن سے لے کر بائی پاس کے جب تک بائک کے 3-4 راؤنڈ جو ہے ریس کے نہ ہو، تب تک سمجھتا ہے بڑی رات کا حق ہی ادا نہیں ہوا۔ ریسنگ چلتی ہے نوجوانوں میں، بائک اسٹینڈنگ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی راتیں اس لیے تھوڑی آتی ہے کیا آدمی جو ہے اس طرح لوگوں کو پریشان کرے۔ اسلام میں تو ایسی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں تو جانور کو بھی تکلیف دینے سے روکا گیا ہے، اور ہمارے یہاں بڑی رات ہوتی ہے، لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ اسلام میں پٹاخے پھوڑنے کا تو کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ پٹاخے پھوڑنے کا اسلام میں کوئی رواج نہیں ہے، کوئی ہسٹری ایسی نہیں ہے کہ جس میں پٹاخوں کو جو ہے جائز قرار دیا گیا۔ تو اصل یہ ہے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث سے ہر موقع کا عمل، ہر موقع کی عبادت، ہر موقع کا حکم سمجھے۔ یہی تو مسلمان کا کام ہے کہ قرآن و حدیث کا ریفرنس اتنا مضبوط اس کے پاس ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ کسی بھی موقع کی عبادت کو سمجھ سکتا ہے، کسی بھی موقع کی فضیلت کو سمجھ سکتا ہے، کسی بھی موقع کے حکم کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بانجھ نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز میں حضور نے جو ہے گائیڈ نہیں کیا، چھوڑ دیا ایسے۔ چاہے وہ دین ہو، مہینہ ہو، رات ہو، وقت ہو، ہر چیز جو فضیلت والی ہے وہ حضور نے بیان کی ہے۔ فضیلت والا دین بھی حضور نے بیان کیا ہے، مہینہ بھی بیان کیا ہے، رات بھی بیان کی ہے، وقت بھی بیان کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بھی بڑے سے بڑا اسلامک اسکالر کسی رات کی یا کسی دن کی یا کسی مہینے کی یا کسی تاریخ کی فضیلت اپنے طور پر بیان کرنے کا الاؤ ہی نہیں ہے، بیان کر ہی نہیں سکتا ہو۔ میں کسی چیز کو یا کوئی عالم دین، کوئی مفتی کسی رات کو برکت والا بتانا چاہے کہ بھئی یہ بنانا چاہے، وہ نہیں بنا سکتا۔ رات میں برکت رکھنا، دین میں برکت رکھنا، وقت میں، مہینے میں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیغمبر میسنجر ہوتے ہیں، وہ اللہ کا میسج امت کو سناتے، ورنہ اصل تو اللہ پاک راتوں کو بابرکت والا بناتے، دینوں کو، مہینوں کو، وقتوں کو برکت والا بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ آتھورٹی اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ تو بھائیو، اسلام میں شب برات کا وجود ہے، منع نہیں کہ شب برات کا وجود نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے، اسلامک ہسٹری سے ناواقفیت کی وجہ سے، یا تو چیز کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے یا چیز کو گھٹا دیا جاتا ہے، اس کے درجے پر باقی نہیں رکھا جاتا۔ کوئی بھی چیز اس کے درجے پر، اس کے لیول پر جو ہوتی ہے وہ اچھی کہلاتی ہے شریعت میں۔ بدعت نام کس چیز کا ہے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت نے جس چیز کا جو لیول رکھا ہے اس لیول سے آگے پیچھے کر دو، اس کا نام ہے بدعت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت اور اس کے فضائل شریعت کے قانون کے مطابق کریں۔ برکت والی رات، عظمت والی رات،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قول و عمل سے ثابت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتی ہے جو مشکات شریف میں آئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں ہر پیدا ہونے والے کے نام، مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ معلوم ہوا کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے کچھ تقدیری فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جو آیتیں خطبے میں پڑھی ہے یہ 25ویں پارے کی سورہ دخان کی آیت ہے، جو قرآن مجید کے مفسرین ہیں اس میں ایک مفسر ہے حضرت اکرمہ، یہ اپنی رائے اور اپنا موقف یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں سورۃ الدخان میں یہ جو لفظ آیا ہے فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فرماتے ہیں کہ اس سے 15 شعبان کی رات مراد ہے، یعنی 14ویں کا دن گزر کر جو 15ویں رات آتی ہے، اسلام میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، وہ رات مراد ہے۔ اگرچہ جمہور مفسرین ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان سے سہمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک مفسر ہے جو بڑے درجے کے ہیں اور وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اس رات کا مہتو ہے۔ اس لیے بھائیوں، شعبان کا مہینہ اللہ پاک کی طرف سے امت کو ایک عبادت کے لیے ہے، رمضان کی تیاری کے لیے ہے۔ ہم اس مہینے میں عبادت کریں اور رمضان کی تیاری کریں، بلکہ بزرگوں نے تو شعبان کو قرآن کا مہینہ قرار دیا تھا کہ رمضان سے پہلے قرآن کو حافظ لوگ، علماء لوگ بہت ریڈی کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد رمضان میں لوگوں کو تراویح میں سناتے تھے۔ تو اس لیے شعبان کے مہینے کو ہم اچھے سے گزاریں اور اس میں عبادتوں کو کریں، اس میں عبادتوں کا ٹائم طے کریں۔ رمضان کے لیے جو کام پہلے کرنے ہو اس کو کر لیں، بلکہ کئی بزرگان دین تو اپنی زکوٰۃ بھی شعبان کے مہینے میں نکالتے تھے کہ رمضان سے پہلے وہ اس ساری چیزوں سے فارغ ہو جانا چاہتے تھے کہ رمضان میں بس صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ تو شعبان کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے رمضان کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے رات آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ شریف میں، اذا کان لیلۃ من نصف شعبان قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس رات میں تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے آنے والے اگلے دن میں ایک روزہ رکھو۔ یہ میسج 15ویں شعبان کو ہم کیسے گزاریں، کس طرح شعبان میں عبادت کریں، تو اس کے لیے حضرت علی کی یہ روایت بہت بڑی بنیاد ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ ویسے شعبان کی کوئی پرٹیکولر عبادت نہیں ہے، شب برات کی کوئی پرٹیکولر نماز نہیں ہے کہ بھئی یہ اس کی ایک پرٹیکولر نماز ہے۔ بندے کو اللہ پاک نے انڈیپینڈنٹ چھوڑا کہ تم اپنی پسند کے مطابق عبادت کرو، نفل عبادت، چاہے قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، نوافل پڑھو، قضائے عمری پڑھو۔ کوئی عبادت کا طریقہ شریعت کی طرف سے طے نہیں ہے، اگر طے کیا جاتا تو امت پریشانی میں مبتلا ہوتی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے عبادت میں انسان کو، ایمان والوں کو جو ہے انڈیپینڈنٹ رکھا کہ 15ویں شعبان کے اندر تم اپنے اعتبار سے عبادت کرو۔ لیکن ہمارے یہاں جیسے دوسری چیزوں میں خرابی ہے، نوجوانوں کو دیکھا گیا روڈوں پر جٹھے کے جٹھے ہوتی ہے، ہوٹل بازی ہوتی ہے، چائے پینے کے بہانے سے ہوٹل پر جاتے اور گھنٹے گھنٹے نکال دیتے ہیں۔ تو
یہ تو اس رات کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوا. بازاروں میں جانا، ہوٹلوں میں جانا. اگر آدمی عبادت کرنا نہیں چاہتا تو بیسٹ یہ ہے کہ وہ گھر جا کر سو جائے. اس کا بیسٹ آپشن ہے کہ بھائی اگر آدمی عبادت کرنا نہیں چاہتا کسی وجہ سے تو ایسی شکل میں اسے گھر پر سو جانا چاہیے کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے. وہ سو جائے گا شریعت سنت کے مطابق اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو بھی اس کو تو ثواب ملے گا. اس لیے بھائیو، ہم قرآن اور حدیث کے مطابق بڑی راتوں کو، بڑے دنوں کو، بڑے مہینوں کو گزارنے کی جو ہے کوششیں کریں کہ جو چیز حدیثوں میں آئی ہے اس پر عمل کریں کہ حدیثوں میں یہ آیا ہے. جیسا ابھی میں نے بتایا کہ وہ حضور کا عمل ہے قبرستان جانا، تو جاؤ قبرستان، کون منع کرتا ہے. لیکن عشاء کے بعد آپ علیہ السلام سے، کیونکہ حدیث میں کہ حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیڈ پر جب دیکھا کہ حضور نہیں ہے تو گھبرائی. رات کو جو ایک عورت اپنے بسترے پر اپنے مرد کو نہ دیکھے تو کوئی بھی عورت ہوگی نا، کوئی بھی عورت ہو، اس کو فیل ہوگا کہ بھائی کہاں چلے گئے اتنی رات کو، کیا ہو گیا. ان کو تو تھوڑی کچھ معلوم تھا. یہ پورا جو ہے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حضور نہیں ہے تو تلاش کرنے گئی، دیکھا تو بقی کے اندر آپ تھے. تو یہ گویا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ اس رات میں دیر سے قبرستان جاؤ. حضور جو ہے فوراً نماز کے بعد تو نہیں چلے گئے نا، ورنہ حضرت عائشہ کی تلاش کرنے کا مطلب ہی نہیں تھا. حضرت عائشہ تلاش کرنے جب گئی جب بہت رات ہو گئی، بہت رات ہو گئے اور مرد گھر میں نہ ہو تو عورت کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی اتنی رات ہو گئی، اب کہاں گئے، دکھتے نہیں ہیں. تو ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد بھی کافی دیر کے بعد جو ہے قبرستان گئے ہیں. تو ہمیں جو ہے رات کو جانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی ایسی. اس لیے بھائیو شریعت پر عمل کرو. میں آپ کو کوئی ٹونٹنگ نہیں سیکھا تھا. اتنی بات ہے کہ بھائی شریعت میں جس طرح سے جو عمل کرنے کا طریقہ رہا وہ کرنے کا نام عبادت ہے. آپ چاہیے پھلواری، ایسا نہیں کہ مدینہ میں گلاب نہیں ملتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ مدینہ میں پھول نہیں ملتے تھے. بیسٹ پھول اور پھلواریاں سب ملتی ہے. آج بھی آپ جائیے مدینہ کی کسی قبرستان پر، کسی قبر پر آپ کو ایک پھول بھی نہیں ملے گا، ایک پھول بھی نہیں ملے گا. تو کیا مدینہ میں پھول نہیں ہے؟ شریعت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے. حضور سے جو ثابت ہے، ٹہنی والا جو عمل ثابت ہے، تو وہ تو ہم دفن کے موقع پر کرتے ہی ہیں. حضور سے قبر کے اوپر ٹہنی رکھنے کا عمل ثابت ہے. ٹہنی الگ چیز ہے، جو ڈاری جس کو کہتے ہیں درخت کی، اور پھول الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، شریعت نام ہے حضور کی پیروی کا، اپنی منمانی کرنے کا نام شریعت نہیں ہے. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جو بتایا ہو، جتنا بتایا ہو، جس وقت بتایا ہو، اس کو ماننے کا نام ہے شریعت. میں اپنی طرف سے کوئی بات طے کر دوں اور اپنی طرف سے کروں تو یہ تو میری منمانی کہلائی، اس کا نام شریعت نہیں ہے. تو اس لیے بھائیوں، شب برات کے موقع کے اوپر سب سے بڑا اسٹرانگ میسج امت کو یہی ہے کہ عبادت کرو، لیکن اس کی پرٹیکولرلی کوئی عبادت طے نہیں ہے. ایز یو لائک ہے، آپ جس طرح سے جیسے اچھا مناسب سمجھتے ہیں. بلکہ بیسٹ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے بیڈ روم میں اکیلے جا کر اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، آپ اپنے بیڈ روم میں جو ہے بیسٹ فارغ ہو کر کے جو ہے اچھے سے صلاۃ التسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، گھر والی کو بھی دعاؤں میں لگاوے، بچوں کو بھی دعاؤں میں لگاوے. یہ اچھی بات ہے اس کے مقابلے میں کہ مسجد میں جو ہے ایک
بہت بڑا جمگٹا گیدرنگ ہو جائے مسلمانوں کی اور پھر وہاں باتیں سے باتیں ہوتی ہے اور مذاق مستی ہو جائے. نو ڈاؤٹ منع نہیں ہے کہ بھئی آپ یہاں مسجد میں نہیں کر سکتے لیکن بیسٹ میں جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر اطمینان کے ساتھ فل اطمینان کے ساتھ دل کھول کر اللہ کی عبادت کرے. صلاۃ التسبیح پڑھو, صلاۃ التوبہ پڑھو, گھر والی کو بھی کہو کہ بھئی تم بھی لگو میں بھی لگتا ہوں, دونوں دعا کرتے, کتنا اچھا ماحول ہوگا. ایک طرف آپ کی وائف ہو, ایک طرف آپ ہو, ایک طرف آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو, ان کو آپ سکھا رہے ہو کہ بیٹا ایسا مانگو, آج بات برکت رات ہے, آج اچھی رات ہے, ایسا مانگو. کیسا ماحول ہوگا؟ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ اس طرح سے ہمیں عبادت کرنی ہے. مسجدوں میں بھی کر سکتے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن مسجد میں کیا ہوتا ہے 4 فرینڈ جمع ہو جاتے ہیں, 5 فرینڈ جمع ہو جاتے ہیں, پھر وہ موبائل بازی ہو جاتی ہے, وہ موبائل دکھاتا ہے, یہ موبائل دکھاتا ہے, اور پھر یہ مل کر کے ایک ایسی شکل اختیار کر جاتی ہے کہ وہ بجائے عبادت کے گناہ ہونے لگتا ہے. جو چیز عبادت کے لیے ہم جمع ہوئے تھے اور بن گیا گناہ. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی انڈیویجولی آپ اپنے طور پر اپنے گھر پر عبادت کرو, یہ بیسٹ تعلیم ہے شریعت کی. 15ویں شعبان یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عبادت میں بھی آزاد نہیں چھوڑا. جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں سے آپ کو عبادت کرنی ہے. قرآن و حدیث کو گلے سے لگانا ہے. ہمارے پاس اللہ پاک نے قرآن اور حدیث ایک ایسے بڑے مضبوط ریفرنس دیے کہ قیامت تک کے لیے آدمی کی وہ گائیڈ کر سکتے. اس لیے بھائیو شعبان کے مہینے کی بھی قدر کرو اور آنے والی رات کی بھی قدر کرو. انشاءاللہ آج پہلا چاند تو ہو چکا ہے, 13 دن کے بعد وہ رات آئے گی. بڑی برکت والی رات ہے جس میں بندوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. کس کو موت ہے, کس کو زندگی ہے. مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہے؟ میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, کیا معلوم میرا نام لکھا گیا نہیں لکھا گیا, آپ کا نام لکھا گیا نہیں لکھا گیا, کون جانتا ہے؟ تقدیر کا بادشاہ تو اللہ ہے, اس کے پاس تقدیر کا قلم ہے. قرآن میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے 13ویں پارے کے 12ویں رکوع میں, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. تقدیر کا بادشاہ, تقدیر کا لکھنے والا اللہ ہے. وہ تقدیر کو بدل بھی سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تقدیر آدمی کی چینج نہیں ہوتی, تقدیر چینج ہوتی ہے. یہ آیت جو میں نے ریفرنس دیا 13ویں پارے میں, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ پاک اپنے تقدیر کے قلم سے بندوں کے جو ہے یہ رد و بدل کرتے رہتے ہیں. بندوں کے عمل کے مطابق, اس کی نیت کے مطابق, اس کی دعاؤں کے مطابق, اس کی تقدیر میں چینجنگ ہوتا ہے. جب تقدیر میں چینجنگ ہوتا ہے کہ بھائی اتنی روزی لکھی تھی اس کے بجائے اتنی روزی, اتنی عزت, یہ برکت, یہ سب لکھا جاتا ہے 15ویں شعبان میں اور فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. فرشتوں کو چارج سپورٹ کیا جاتا ہے کہ آئندہ 15 شعبان تک تمہیں یہ سارے چیزیں انجام دینی ہے. اللہ پاک کا کام بھی سب سسٹم سے چلتا ہے. جیسے گورنمنٹ کے کام جب سسٹم سے چلتے ہیں نا, تو ایسا تھوڑی ہے کہ ادھر بھی جو ہے گندو راجا جیسی بات ہے, ایسا نہیں ہے. وہاں بھی سب سسٹم سے چلتا ہے. اللہ پاک فرشتوں کو سب جو ہے ڈیوٹیاں دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں اتنا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, آئندہ جو ہے پورے سال میں یہ کام انجام دینے. تو جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ چیز, عائشہ رضی اللہ عنہ سلمہ کی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے رمضان کو چھوڑ کر. رمضان میں تو فرض ہے, لیکن رمضان کے علاوہ نفلی روزے شعبان میں حضور زیادہ رکھتے تھے. تو وجہ پوچھی کہ رسول اللہ آپ رمضان میں روزے زیادہ کیوں رکھتے, شعبان میں زیادہ روزے کیوں رکھتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں,
میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے دربار میں اس حال میں جاوے کہ میں روزدار ہوں. یہ حدیث میں آتا ہے وَأَنَا صَائِمٌ کہ میں روزدار ہوں. روزدار ہونے کی حالت میں حضور علیہ السلام کو روزے سے بہت محبت تھی. آپ کی لائف میں روزے آپ کو بہت ملیں گے. آپ پیر کو بھی روزہ رکھتے تھے, کبھی کبھی جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے, اور مہینے کی جو ایام 20 کہلاتے 13, 14, 15 اس میں بھی آپ سے روزہ ثابت ہے. تو آپ روزے رکھتے تھے. تو شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ روزے ہی نہیں ہیں, یا ہے تو بہت تو محرم میں ہے روزے. حالانکہ حضور علیہ السلام سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ثابت ہے. تو ہم کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ کر رمضان کی پریکٹس کرنی ہے کہ رمضان میں کس طرح ہم روزے رکھیں گے. تو رمضان کا یہ شعبان کا یہ عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو دیا گیا, اور اس میں حضور نے یہ عمل کر کے امت کو بتایا کہ آپ اس میں روزے رکھو, کیونکہ اللہ کی طرف سے تقدیر کے بننے اور تقدیر کے لکھنے کا وقت ہے. تو تمہاری تقدیر اس حال میں لکھی جائے کہ تم روزے سے ہو, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس لیے بھائیوں کوشش کرو کہ ہم جو ہے اس مہینے کو گناہ کے بغیر گزاریں, اس مہینے کو جو ہے عبادتوں سے معمور کریں, عبادتوں سے آباد کریں. بندے کو اللہ نے جس چیز کا مکلف بنایا, مجھے اور آپ کو اللہ نے ایمان کا, اعمال صالحہ کا مکلف بنایا ہے. دوسری چیزیں نیچرلی اللہ اس کے جو ہے کریکٹر ہے, اللہ ڈرائیور ہے, اللہ ڈرائیو کر رہے ہیں, کائنات کو اللہ چلا رہے ہیں. ہم کو جو ہے قدرت کے معاملے میں انٹرفیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ اوکے چلتا رہے گا اگر ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے. ہمارا کام ہے ایمان اور اعمال صالحہ. اس کے بعد جو ہے اللہ پاک اس دنیا کے اندر عزت ذلت, اس دنیا کے اندر اچھے حالات برے حالات, اور جو کچھ حکومتوں کی طرف سے وہ اللہ کی طرف کی باتیں اللہ سب کر لیں گے اور اللہ دیکھ لیں گے. ہم کو اور آپ کو جو ہے مضبوط ہونا ہے ایمان میں, عمل میں. ایمان اور عمل میں انشاءاللہ مضبوطی آئے گی, دوسری چیزیں آٹومیٹکلی جو ہے درست ہوتی چلی جائے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور امت کو ایمان اور اعمال میں مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں اور بھائیوں, یہ راتیں آتی اس لیے ہے کہ میں اور آپ جو کمزور ہو چکے ہیں دنیاوی معاملات میں رہ کر, مشاغل میں رہ کر, اور اپنی جو فیلڈ ہے اس میں رہ کر, ہمارے اندر عبادت کی لائن سے جو کمزوری آ گئی, اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک کبھی بڑی راتیں دیتا ہے, کبھی بڑا مہینہ دے دیتا ہے, کبھی بڑا دن دے دیتا ہے کہ بھئی جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کی تم تلافی یہاں اس دن میں کر لو. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بڑی رات آ رہی ہے, اپنے آپ کو بدعت سے بچائیں, اپنے آپ کو غلط اعمال سے بچائیں. پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ سیلیبریٹی نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. اس لیے پلیز میرے نوجوان بھائی آپ غلط نہ مانیں. سیلیبریٹ کے بجائے ہم لوگ عبادت والے بنے کہ عبادت کیا ہے, اور کھانی پینی شریعت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے کھانا پینا, لیکن کھانے پینے کو مقصد نہ بنائیں. ہم لوگ کیا ہے کہ کھانے پینے کو مقصد بنا لیتے ہیں. کھانا پینا ایک ضرورت کی چیز ہے, لیکن اس کو ہمارے نوجوان بھائی مقصد بنا لیتے ہیں. مقصد نہیں بنانا, یہ ضرورت کی چیز ہے. ٹھیک ہے آپ نے کسی نے فرینڈ نے دعوت کر دی کہ بھائی چلو بڑی رات ہے انشاءاللہ دعوت, لیکن باقاعدہ اس کو پروگرام کی شکل دے دینا اور اس کو دعوت کی شکل دے دینا, یہ سب رسمیں پیدا ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.